ایک ماں کی کہانی جس کے پاس نارمل بچے بھی ہوں اور ایک اسپیشل چائلڈ بھی ہو۔ آج کی ویڈیو میں ان ماؤں کے نام بناتی ہوں کہ جو ایک خاص بچے کی ماں ہے، جو نارمل بچوں کو بھی دیکھتی ہیں لیکن ان کے پاس ایک خاص بچہ بھی ہے۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ میری دعا ہے کہ میری تمام بہنیں جو میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جائز خواہشات اور حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں نے باہر جا کر بنائی کیونکہ بہت زیادہ سٹریس تھا۔ سٹریس آؤٹ کرنے کے لیے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ میرا چھوٹا بیٹا جو کہ ماشاءاللہ سے 6 سال کا ہے، جب وہ 2 سال کا تھا تب سے اس کے مینٹل ہیلتھ ایشوز بنے تھے۔ گرنے کی وجہ سے، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں کہیں باہر جاتی بھی نہیں ہوں، میں بالکل کچھ 3 سال تو میں نے تقریباً بالکل گھر سے بالکل میں باہر نہیں گئی، نہ کسی کی فوتگی پر، نہ کسی کی شادی پر۔ لوگ بہت زیادہ بولتے تھے کہ آپ باہر نہیں آتی، کہیں آتی جاتی نہیں ہیں، لیکن کسی کو کسی کے گھر کے حالات کا کیا پتہ ہوتا ہے کہ اندر معاملات گھر کے اندر کیا چل رہے ہیں۔ تو میرا چھوٹا بیٹا جو کہ بہت زیادہ مشکلوں سے گزرا ہے، بہت بہادر بیٹا ہے میرا، جس نے بہت زیادہ مشکلات جھیلی ہیں۔ یہ ویڈیو میں موٹیویٹڈ بنا رہی ہوں، لیکن میں بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی ہوں۔ یہ ویڈیو میں نے ایک بار پہلے بھی بنا کر پھر دوبارہ ڈیلیٹ کر دی تھی، مگر پھر میں نے سوچا کہ مجھے یہ بنانی چاہیے ایسی ویڈیو، کہ میری طرح اور بھی بہت ساری ایسی مائیں ہوں گی جن کے گھروں میں ایسے بچے ہوں گے۔ میرا بیٹا جب 2 سال کا تھا تب سے اس کو مسئلے ہیں، گرنے کی وجہ سے، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کے برین میں ایک وین ڈیمیج ہو گئی ہے۔ ہم ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، ٹریٹمنٹ بہت اچھا چل رہا ہے۔ پہلے میرے بیٹے کو بہت زیادہ مسئلے تھے، ہر ہفتے اس کو فٹس آتے تھے، لیکن اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم روٹین سے میڈیسن دے رہے ہیں اور اس کے ماشاءاللہ سے 6-7 مہینے کا اس کو گیپ آ گیا اس کے فٹس میں، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ میڈیسن سے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ میرے بیٹے کو 1-2 دن پہلے بہت بری طرح چوٹ لگی۔ اس کو بہت زیادہ جلدی چوٹ لگتی ہے، اس میں بالکل اس کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے، یہ بہت زیادہ گرتا ہے اور ہر بار اس کا سر پھٹ جاتا ہے، کبھی اس کا منہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی اس کا ناک ٹوٹ جاتا ہے، بہت زیادہ گرتا ہے۔ میں اسے بالکل نہیں چھوڑتی، بالکل بھی نہیں چھوڑتی۔ میں جہاں بھی گھر سے کہیں باہر نکلتی ہوں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھتی ہوں، مگر آج اس کے ابو نے کہا ہے کہ نہیں، کھلی جگہ ہے، بچے کو خود سے بھی پھرنے دو، لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا۔ میں بار بار ان کے ابو کو بول رہی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، اچھی جگہ ہے، کھلی جگہ ہے، بچے کو تھوڑا ادھر ادھر گھومنے دو۔ تو ایسی مائیں بہت مشکلات ہوتی ہیں ایسی ماؤں کے لیے۔ ایسی ماؤں کا بہت بڑا دل ہوتا ہے، بہت زیادہ حوصلہ ہوتا ہے، لیکن میرا دل اور میرا حوصلہ دونوں بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ پہلے میں بہت زیادہ لاپرواہ تھی، مطلب میرے 3 بچے ماشاءاللہ سے ایسے بڑے ہوئے کہ کبھی ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی زیادہ بیمار نہیں ہوئے۔ یہ میرا چوتھا بچہ ہے اور یہ بہت زیادہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا ہے، اب بھی بہت زیادہ اس کو لگتی ہے اور بہت زیادہ ہم اس کو ہاسپٹلوں میں لے کر دوڑے ہیں، ایمرجنسی، ہر ٹائم ایمرجنسی، ہر ٹائم ایمرجنسی۔ تو میرا دل بالکل عجیب سا ہو گیا ہے، جیسے ہی کسی اور بچے کو بھی کوئی چوٹ لگتی ہے تو میرے دل کو کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے میرے اندر بہت زیادہ برداشت تھی، مگر اب میرے اندر بالکل بھی برداشت نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ جیسے ہی اس کو چوٹ لگتی ہے میرے دل کو کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک ماں کا دل تو ویسے بھی بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو چوٹ لگتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی، مگر میرے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ اس کی میڈیسن ختم ہو گئی تھی، راستے میں ہم نے اس کی میڈیسن بھی لی ہے،
اب میں اس کو اسکول ایڈمٹ کروا رہی ہوں. اسکول میں بھی اس کا ٹیچرز نے بولا ہے کہ یہ 60% اس میں مسئلہ ہے. لیکن ہمارے نزدیک ایک اسکول ہے نشیمن، اس کا میں نے پوچھا ہے تو ٹیچر نے بولا ہے کہ وہ بالکل 100% یا 90% کے لیے ہے، آپ اس کو وہاں پر نہ بھیجیں کیونکہ یہ ان کے ساتھ رہ کر اور خراب ہو جائے گا. تو بہت مشکل سے ٹیچر ایگری ہوئی ہیں. ٹیچر نے بولا ہے کہ ہمارے ملک میں ان ایسے بچوں کے لیے سکول ہی نہیں ہے، ایسے بچوں کا کوئی وہی نہیں ہے کہ جو نارمل اور ایب نارمل کے بیچ میں ہیں بچے، کہ جن میں اپروو ہونے کے کچھ چانسز ہوتے ہیں. میرا بیٹا ماشاء اللہ سے چلتا ہے، پھرتا ہے اور باتیں بھی کرتا ہے، کھاتا پیتا بھی خود ہے، مگر یہ ابھی تک خود سے کھانا نہیں کھاتا. اس کے ہاتھوں میں اتنی جان ہی نہیں ہوتی کہ یہ کھانا کھائے. اس کو میں خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہوں. واش روم کا بھی بتا دیتا ہے کہ جانا ہے تو خود بھی چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اسے میری ضرورت ہوتی ہے. تو بہت زیادہ اس کے منہ کے آگے کھانا پڑا ہوتا ہے، یہ کھاتا نہیں ہے، بیٹھا رہتا ہے. اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، اس کا خون نکل رہا ہوتا ہے، یہ بتاتا نہیں ہے. مطلب اسے احساس نہیں ہوتا درد کا کہ مجھے درد ہو رہا ہے یا میرا خون نکل رہا ہے. یہ اپنے آپ کو ایسی جگہ پر لے جاتا ہے کہ جہاں پر اس کو چوٹ لگنے کا ڈر ہوتا ہے، چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. ایسی میری بہنیں بہت بہادر ہوتی ہیں جن کے گھروں میں ایسے بچے ہوتے ہیں. ہم ایک بار اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے بولا کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے. ایسے خاص بچے اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے. واقعی میں ڈاکٹر نے بولا کہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. ماں باپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا لیکن وہ ماں باپ کو آدھا ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. یہ بات واقعی سچ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور